السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 49۔ امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب کیف یستاک، مسواک کیسے کرے گا، مسواک کرنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دین بڑا ہی پیارا دین ہے، جس نے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بیان فرمائے کہ مسواک کا طریقہ کیا ہے، مسواک کیسے کی جائے۔ قال حدثنا مسدد وسلیمان بن داود العتکی قال، مسدد اور سلیمان ان دونوں نے کہا، قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردہ عن ابیہ قال مسدد قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داود کے دو استاد ہیں، مسدد اور سلیمان۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں حماد سے، وہ غیلان بن جریر سے، وہ ابو بردہ سے، وہ اپنے باپ سے۔ اچھا، پھر امام ابو داود رحمہ اللہ پہلے مسدد کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، پھر سلیمان بن داود العتکی کے الفاظ بیان کر رہے ہیں۔ ائمہ محدثین نے اپنے اساتذہ سے جس طرح روایت سنی ہے اس کو بعینہ ہی ویسے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے مسدد کے الفاظ، قال مسدد، مسدد نے کہا، قال، صحابی کہتے ہیں، اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستحملہ فرأیتہ یستاک علی لسانی۔ یہ لفظ ہیں مسدد کی حدیث، مروی حدیث کے۔ دوسرا، قال ابو داود وقال سلیمان، ابو داود فرماتے ہیں میرے استاد سلیمان العتکی نے جب حدیث بیان کی اس میں یہ لفظ تھے۔ قال، صحابی کہتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک وقد وضع السواک علی طرف لسانه وهو یقول او، اللہ اکبر، یعنی یتہوّا۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھ لگا کہ دو استادوں سے حدیث کو بیان کیا، ابو داود رحمہ اللہ نے، دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے، تو ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے منہج کے مطابق دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ دوسری بات، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 244، مسلم حدیث نمبر 254 ہے۔ مسلم میں مختصر ہے، یعنی بخاری مسلم میں یہ روایت نہایت مختصر ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ابھی کل ہی ہم نے تخریج و تحقیق کے دراسہ میں پڑھا کہ جب حدیث بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہو تو ہمیں دونوں کا حوالہ دینا ہے۔ ایک حوالہ دیں گے تو وہ گویا کہ ہم حدیث کے مقام و مرتبے کو گرا رہے ہیں۔ اصول بن گئے ہیں، اصول ہے الحمدللہ کہ جو حدیث بخاری مسلم کی ہوگی وہ متفق علیہ ہے، اور صحیح حدیث کے 7 مراتب ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ بخاری مسلم والی حدیث کا ہے، تو ہمیں دونوں کا حوالہ دینا ہے، بخاری اور۔ یہی وجہ ہے محدثین نے بخاری مسلم کی روایتوں کو الگ بھی کر دیا ہے۔ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفقا علیہ الشیخان، اس طرح کتاب کا نام مشہور کتاب ہے۔ بخاری مسلم کی مرویات کو الگ کر دیا گیا ہے، اور بھی کتابیں ہیں اسی اہمیت کے پیش نظر۔
الحمدللہ صحیح بخاری صحیح مسلم وہ اتھارٹی ہیں کہ نام سنتے ہی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی ہے، دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کیا جی؟ الحمدللہ کوئی شک و شبہ رہتا نہیں۔ ہم چونکہ یہ علمی حدیث کے ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سند پر بھی کچھ بحث کرتے ہیں، پھر متن کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک اہم بات اور ہے، ابو داؤد کے لفظ ہیں اوہ اوہ، حمزہ کے بعد ہا ہے، ہا ہے، چشمی ہا، دو چشمی ہا۔ اچھا، جب کہ امام نووی رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ہوا حکایت صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوہ اوہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی آواز کو بیان کر رہے ہیں، آواز کو۔ جب مسواک کرتے تھے تو کیسی آواز آتی تھی؟ مسواک کرتے وقت آپ کے منہ مبارک سے کیسی آواز نکلتی تھی؟ اوہ اوہ، اس انداز کی۔ آج بھی آپ مسواک لیں، اپنے حلق میں ماریں، جس طرح حق ہے مسواک کرنے کا اس طرح کریں تو آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی حدیث بیان فرما رہے ہیں، بھی مسواک چل رہی ہے، ایک دین کا اہم مسئلہ کہ مسواک کیسے کرنی ہے وہ امت کو سمجھا رہے ہیں۔ اس موقع پہ جو حلق سے آواز آ رہی ہے مسواک کی شدت کی وجہ سے، اوہ اوہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو بھی محفوظ کروا دیا ہے صحابہ کے تھرو۔ صحابہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ابھی کیا ہو رہا ہے، جیسے وہ مسواک کا طریقہ دیکھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، ویسے وہ آواز جو حلق سے اوہ اوہ آ رہی تھی اس کو بھی یاد کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ کیسا سسٹم ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا فائدہ، یہی حدیث جب صحیح بخاری میں آئی تو وہاں لفظ ہیں اوہ اوہ، حمزہ کے بعد عین ہے، ہا نہیں ہے، حمزہ کے بعد عین ہے، ہا نہیں ہے۔ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں وَهِيَ أَشْهَرُ کہ اوہ اوہ، حمزہ عین، یہی لفظ زیادہ مشہور ہیں، یہی لفظ زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسام موسیٰ ہادی حافظہ اللہ کے نسخہ ابو داؤد، اس میں یہ فوائد ہیں، یہ نہ حاشیے کے اندر مخطوطات کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد کے انکسار کے مخطوطے تھے تو وہ سارا فرق بھی واضح کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پڑھنے چاہیے حواشی، یہ مخطوطات کے فائدہ کیا ہوتا ہے، ایستا ایستا مخطوطات پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے، یہ بھی فن ہے، مخطوطات پڑھنا بھی باقاعدہ ایک فن ہے۔ اچھا، یہ ذکر کرنے کے بعد پھر کہا ابو داؤد رحمہ اللہ نے، قال ابو داؤد قال مسدد نے کہا فَكَانَ حَدِيثًا طَوِيلًا اخْتَصَرْتُهُ، مسدد نے کہا کہ یہ لمبی حدیث تھی، میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ مسدد نے، استاد نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو کہا یہ لمبی حدیث تھی، میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسدد، ان کی حالات پیچھے گزر چکے ہیں، مسدد بن مسرحد بن مسربل، لمبا نام ہے۔ یہ سیدنا و محبوبنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقہ دوس کے تھے۔ دوس ہم نے دیکھا وہ سفر نامہ جو میرا ہے
صحابہ اور محدثین کے آثار پر حجاز و اطراف میں آثار صحابہ و محدثین کے نام سے میں نے ایک تاریخ لکھی ہے، ابھی شائع نہیں کی۔ اس میں نے دوس میں نے ایک ہفتہ ٹھہرا، وہاں پھر مسدد اس امام اور محدث پر بھی میں نے وہاں بیٹھ کے کام کیا، یعنی اس میں میرا یہ شوق تھا۔ اللہ مجھے توفیق دے میں پورے سعودی عرب کے ہر شہر جاؤں، بستیوں میں جاؤں جہاں صحابہ محدثین گزرے ہیں، تو مسدد دوس سے ہیں، دوس سے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین دوس سے ہیں، دوس قبیلہ سے ہمیں محبت ہے۔ یہاں ابو ہریرہ کا یہ قبیلہ ہے، ابو ہریرہ کا یہ شہر ہے، یہ سارا شہر پہاڑ پر ہے، بڑا خوبصورت ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہے ماشاءاللہ۔ مسدد بن مسرحد یہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے ثقۃ حافظ سلیمان بن داود العتکی، ان کی کنیت تھی ابو ربیع البصری، یہ بصرہ سے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری مسلم کے اساتذہ میں سے تھے۔ امام ابن معین ان کو ثقہ کہا ہے، ابو حاتم نے ثقہ کہا ہے۔ العتاکی، یہ لفظ پڑھنا ہے العتاکی، یہ ازد سے ہے، یہ عتیق۔ حماد بن زید ان کی کنیت ہے ابو اسماعیل البصری، ثقہ ہیں، یہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ غیلان بن جریر البصری، یہ بھی بصری ہیں۔ امام احمد نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو بردہ، پورا نام ابو بردہ بن ابی موسیٰ، ان کا نام تھا عامر بن عبداللہ بن قیس اشعری، یہ بھی ثقہ ہیں۔ وہ اپنے باپ سے مراد ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ مشہور صحابی۔ قال، اس سے مراد ابو موسیٰ صحابی، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستحملہ، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ ہم، کیا مطلب ہے نستحملہ؟ ہم آپ کا سامان دور سے اٹھا کر لانے کو طلب کرتے تھے، چھوٹا موٹا کوئی کام ہو، سامان ہو تو ہم وہاں سے ادھر لے آئیں سامان وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کہتے ہیں فرأیتہ، میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو، آپ اپنے زبان مبارک پر مسواک کر رہے تھے۔ تو مسواک ماشاءاللہ منہ ایک پوری کائنات، ایک بہت بڑی کائنات کا نام ہے، تو ہم دانتوں پر دو چار مسواکیں لگا کے چلو چھٹی، نہیں، دانتوں پر بھی کریں، دانتوں پر ہم کرتے ہیں لمبائی میں، ایسے نہیں، یہ آرازن اوپر نیچے کی مسواک کرنی چاہیے۔ یشوس فاہ بسواک، یشوسو کا مطلب لکھا ہے محدثین نے کہ اس کا مطلب ہے آرازن، اوپر نیچے کو۔ ویسے غور بھی کیا جائے تو ایسے کریں گے تو پھر دانت صحیح صاف ہوں گے نا، ورنہ صاف ہونے نہیں ہیں۔ ایسے مارتے جائیں، دو چار دائیں دو چار بائیں، یہ صاف ہوں گے نہیں۔ وہ گوشت اور برگر شورگر کی چیزیں، شوارمے کے گند پلا، وہ تو پھر اندر رہے گا نا، وہ کیسے صاف ہوگا جب ہم اوپر نیچے کو، وہ پھر صحیح صاف ہوگا۔ اس پر ایک ضعیف روایت بھی آتی ہے، چلو وہ ضعیف ہے، لیکن یشوسو کا مطلب یہ ہے آرازن، اوپر نیچے کو صاف کرنا۔ اچھا، دانت بھی صاف کرنے ہیں، دانت باہر سے بھی صاف کرنے ہیں تو اندر سے چھوڑ دینے ہیں، اندر سے بھی صاف کرنے ہیں، اندر سے بھی صاف کرنے ہیں، دانت کے لیے نہیں، زبان کو بھی صاف کرنا ہے، علی لسانہ، زبان پر۔ اب بکرے چھترے جب ہم ذبح کرتے ہیں قربانی میں، تو جب ہم ان کے سر کو آگ پہ بھونتے ہیں، زبان ایسے دیکھتے تو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ زبان سارا دن کھاتی پیتی ہے، تو اس کو صاف رکھیں گے تو بے کام چلے گا نا۔
شاباش، زبان پر اللی لگ جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ ہمیں 24 گھنٹے مسواک یہ جیبی میں ہونی چاہیے، جیبی میں جب دل کرے بندہ مسواک کرے۔ بہرحال زبان پر بھی یہ گالے ہیں، دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، حلق تک مسواک ہونی چاہیے، حلق تک، پھر جا کر بات بنتی ہے۔ اچھا، یہ لفظ تھے حماد کے جو پہلے ہیں، سلیمان کے لفظ ہیں۔ میں نبی پاک علیہ السلام، صحابی کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام پر داخل ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے، وقد وضع السواک علی طرف لسانہ، مسواک آپ کی زبان کے طرف کونے پر تھی، زبان پر تھی، وَهُوَ يَقُولُ اوہ اوہ اوہ، یہ آواز آ رہی تھی، یعنی یتہوّأ، اوہ اوہ کا معنی ہے یتہوّأ۔ محدثین نے یتہوّأ کا معنی بیان کیا ہے جیسے الٹی بندہ کہہ کر رہا ہو، جیسے جب کہہ آتی ہے تو پھر آواز نکلتی ہے، ان کنٹرول انسان ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ یتہوّأ مبالغہ مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ مبالغہ۔ ابھی میرے سامنے یہ غایۃ المقصود فی شرح سنن ابی داؤد، امام محدث شمس اللہ قزیم آبادی صاحب کی شرح ہے۔ ابو داؤد کی شروحات میں سب سے افضل یہ شرح ہے، اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے، نامکمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اون المبود بھی اسی کا خلاصہ ہے، وہ مکمل ہے، خلاصہ مکمل ہے، چھپا ہوا یہ نامکمل ہے۔ 3 جلدیں چھپی ہیں ہمارے محبوب شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی تحقیق سے، یہ وہ نسخہ ہے۔ اچھا، ہم نے پیچھے بولا بخاری میں ہے او او، حمزہ کے بعد عین ہے۔ نسائی ابن خزیمہ کی روایت میں عین پہلے ہے، حمزہ بعد ہے، لو جی، نسائی ابن خزیمہ میں عین پہلے ہے، حمزہ بعد ہے۔ بہرحال ابن جزا فرماتے ہیں او او، حمزہ عین والی یہ روایت مشہور ہے، چونکہ ان حرفوں کے مخرج آپس میں قریب قریب ہیں، اوہ اوہ او او، ان کے مخرج آپس میں ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں، تو اس لیے راویوں نے جیسے سمجھا ویسے بتا دیا، بھی ایسی بات آ رہی تھی، ایسی بات، مراد ایک ہی ہے۔ مراد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک کو بیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں یہ حدیث دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ زبان پر لمبائی میں بھی مسواک کرنی چاہیے، زبان پر آخر تک مسواک جائے۔ وَأَمَّا الْأَسْنَانُ فَالْأَحَبُّ فِيهَا أَن تَكُونَ عَرَضًا، دانتوں یعنی زبان پر مسواک لمبائی میں ماری جائے، حلق کی طرف جائے، اور دانتوں پر مسواک چوڑائی میں ماری جائے، اوپر نیچے کو، یہ مستحب ہے۔ فَالْأَحَبُّ فِيهَا أَن تَكُونَ عَرَضًا۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی 2044 ہے، مسلم کی 244 ہے، مسلم کی 254 ہے، نسائی وغیرہ میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایک ہیں لاہور میں، وہ کہتے ہیں یہ ٹوتھ برش کی جان چھوڑو، ڈاکٹر شرافت صاحب، وہ ماشاءاللہ کئی باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، کئی باتیں پھر غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں مسواک کریں، اچھی بات ہے، پھر کہتے ہیں سب سے بہترین آپ کا وہ جو ٹوتھ برش ہے وہ ہے کیلا، کیلا، کہتے ہیں کیلا لیں، کیلا جو کھاتے ہیں اس کو نرم کر لیں، اپنے مسواک پر لگائیں اور اسے کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ دانتوں کو جو کیمیکل چاہیے
وہ اللہ تعالیٰ نے کیلے میں رکھے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں آپ کر کے دیکھ لیں، کیلے کے ساتھ جو چمک دانتوں میں آتی ہے وہ کوئی دنیا کا کوئی بھی ٹیوب وغیرہ وہ اس سے چمک آ سکتی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، چاہتے دانت مضبوط ہوں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، تو کیلے سے اپنے یہ ٹوتھ برش کریں۔ اور بھی بڑی بڑی اچھی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔